بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم معظم اور مکرم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چینل اسلامک انفو ہب سے آپ کا اپنا بھائی عبدالرزاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، جس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے حسد اور نظر بد میں کیا فرق ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی کہ چھن جانے کی تمنا یا خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے، یا پھر یہ خواہش یا تمنا کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ہی ملے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ حسد ایک آگ ہوتی ہے اور یہ ایک خطرناک زہر ہے جسے انسان پیتا تو خود ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ حسد جو ہوتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف اور اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے نعمتوں کا زوال کرے یا نعمتوں کا عروج کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اعتراض اور اختلاف کرنے والے؟ تو حسد ایک قسم کی جلن اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے دل تنگ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ نعمتیں کیوں عطا کر رکھی ہیں، اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کرے یہ چھن جائے یا پھر یہ نعمتیں مجھے مل جائیں، مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے، کم از کم اس کے پاس تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس جلن کو، اس تکلیف کو حسد کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ حسد اپنے بھائیوں سے مت کرو، اس سے آپ کے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمام نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو ہمیں اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں مصروف ہے۔ ہم اپنے دل میں اس کی نفرت، عداوت، دشمنی پالتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کو جلاتے رہتے ہیں اور خود بھی جلتے رہتے ہیں، ذہنی طور پہ ڈسٹرب اور پریشان رہتے ہیں۔ اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، صرف انسان خود آگ کی بھٹی میں جلتا ہے اور جلتا رہے گا۔ تو یہ تھا حسد کا تھوڑا سا تصور کہ حسد کسی کہتے ہیں۔ اس سے انسان اپنے آپ کو تکلیف اور اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتا ہے۔ نظر بد کسے کہتے ہیں؟ عام معنوں میں نظر بد بری نظر کو کہتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں قوت خیالی کے عمل کو نظر بد کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قوت خیالی کیا چیز ہے، قوت خیالی کسے کہتے ہیں، پھر آپ کو نظر بد کا مفہوم آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ قوت خیالی انسان کے خیال کی قوت ہوتی ہے
انسان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوت اور پاور رکھی ہے. جب آدمی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پوری دل لگی اور دل جمی کے ساتھ اپنا پورا خیال اس چیز پر فوکس کر دیتا ہے، اس کے خیال میں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس خیال کے جو وہ منفی سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس خیال کے اندر پھر انسان کی اتنی پاور ہو جاتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو خیال اس پر جس قسم کا سوچتا ہے اس قسم کے اثرات اس پر واقع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس منفی اثر کو شیطان جو ہے، جن، وہ بجلی کی طرح لے کے اس شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں وہ منفی سوچ رہا ہوتا ہے. اس شخص کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک اثر ہو جاتا ہے جس کو نظر بد کہتے ہیں. وہ نظر بد کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. اور یہ نظر بد جو ہے یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نظر بد برحق ہے، سچ ہے، یہ انسان کو لگ جاتی ہے. اور نظر بد اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے اور صحت مند انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. اس کا اثر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ نابینا لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، چونکہ نظر بد کا تعلق جو ہے وہ صرف نظر تک نہیں ہے بلکہ اس کا اصل تعلق جو ہے وہ قوت خیالی کے ساتھ ہے، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قوت خیالی کیا چیز ہے. تو نظر بد جو ہے انسانوں کے علاوہ جنات کا بھی اثر ہوتا ہے. جنات جو ہیں وہ انسانوں سے زیادہ نظر بد لگاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی تو اس پر نظر بد ضرور سبقت یعنی کہ پہل کرتی. ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طبعی موت کے بعد میری امت کے سب سے زیادہ لوگ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. تو نظر بد جو ہے یہ بالکل برحق ہے اور اس کی کافی ساری اقسام ہیں جو میری پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں نظر بد کا ٹاپک ہے اس لیے میں نظر بد کے بارے میں ہی بات کروں گا. تو انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ جو شریر جنات ہیں وہ نظر بد لگاتے ہیں اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. اب حسد اور نظر بد کا فرق بیان کروں گا. نمبر 1، نظر بد قوت خیالی کو کہتے ہیں، جبکہ حسد کسی شخص کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی کہ چھن جانے کی تمنا یا خواہش ہوتی ہے. نمبر 2، نظر بد لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے یعنی کہ دشمن، جبکہ ہر حاسد یعنی کہ حسد کرنے والا نظر بد لگانے والا نہیں ہوتا. اور اس کا جو تیسرا فرق ہے، حسد کرنے کی وجہ صرف اور صرف عداوت، دشمنی، کینہ اور بغض ہوتا ہے، جبکہ نظر لگانے کی وجہ حسد کے علاوہ انتہائی پسندیدگی یا اچھائی بھی ہو سکتی ہے.
جیسا کہ نظر تعجب جو ہے وہ اپنے رشتہ دار ہی لگاتے ہیں، اپنے پیارے بھی لگا سکتے ہیں، ماں باپ بھی لگا سکتے ہیں، بہن بھائی بھی لگا سکتے ہیں، تو وہ نظر تعجب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نظر بد جو ہے وہ موجودہ چیز پر لگتی ہے جو کسی شخص کے پاس وہ نعمت موجود ہوتی ہے، جبکہ حسد متوقع چیز پر بھی ہو سکتی ہے۔ حسد ہم کر سکتے ہیں حالانکہ وہ نعمت ابھی اس شخص کو ملی نہیں، لیکن ہم پہلے ہی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ نعمت اس کو کیوں ملنے والی ہے۔ اور اس کا جو آخری فرق ہے، نظر اپنے آپ کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ نظر تعجب والی ہوگی، حیرانگی والی نظر ہوگی۔ نیک آدمی بھی نظر لگا سکتا ہے، جبکہ حسد صرف اور صرف دوسرے لوگ جو ہیں وہ ہی لگاتے ہیں، اپنے جو ہیں وہ حسد نہیں کرتے، جیسے کہ ماں ہے اور باپ ہے۔ میرے خیال ہے کافی آپ کو حسد اور نظر بد کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اب میری اگلی ویڈیو جو ہے وہ نظر بد کی علامات اور تفصیل کے ساتھ اس کا علاج جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریر انسانوں اور شریر جنات کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔